انسان اللہ کی تخلیق کا شاہکار ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو باقی مخلوقات پر فضیلت اور عظمت عطا فرمائی۔ اس شرف و مجد اور مرتبے کا راز کیا ہے کہ اس کو باقی مخلوقات سے ممتاز کیا گیا؟ ہمارے مناطقہ انسان کے لیے فصل ممیز نطق کو مانتے ہیں، اس پہ تمام مناطقہ متفق ہیں۔ انسان اپنی جنس کے اعتبار سے تو حیوان ہے، وہ اپنے مشارکات سے ممتاز کیسے ہوا؟ وہ کون سا وصف تھا جس نے اس کو اس کے مشارکات سے ممتاز کر دیا؟ تو حضرات مناطقہ کے نزدیک وہ وصف جس کو منطقی زبان میں فصل ممیز کہتے ہیں، یعنی فاصلہ اور امتیاز پیدا کرنے والی وہ چیز، ما بہل امتیاز، جس سے امتیاز پیدا ہوا، تو وہ نطق ہے۔ اب نطق انسان کی صفت ہے جو اس کے ساتھ ہی خاص ہے اور باقیوں میں نہیں پائی جاتی، تو انسان کو اس کے جملہ مشارکات سے جس شے نے الگ کیا اور ممتاز کیا وہ نطق ہے۔ اب انسان اپنی جنس کے اعتبار سے حیوان تو ہے، لیکن اس کو حیوان نہیں کہا جاتا، اب اس کو انسان کہیں گے، اس لیے کہ اس کے ساتھ ایک فصل ممیز آ گئی۔ اب انسان کو اگر حیوان آپ کہیں گے تو وہ بگڑ جائے گا، ناراض ہو جائے گا کہ مجھے حیوان کیوں کہہ رہے ہیں، جبکہ اپنی ماہیت کے اعتبار سے یہ حیوان ہے۔ حیوان کہتے ہیں جس میں مادہ حیات ہو، جانور جس میں جان ہو، لیکن کسی شخص کو اگر جانور کہہ کے پکاریں تو اس کے چہرے پہ غصے کے آثار آپ دیکھیں گے، اس کی پیشانی پہ بل آ جائیں گے کہ مجھے آپ نے جانور کیوں کہا، حالانکہ کہنے والے نے غلط نہیں کہا، اس نے صحیح کہا۔ جانور کا معنی ہے جاندار، اور حیوان کا معنی ہے جس میں مادہ حیات پایا جائے۔ تو جب انسان کے ساتھ فصل ممیز آ گئی تو اب وہ کہتے ہیں مجھے اب حیوان نہ کہو، اگر حیوان کہنا ہے ساتھ نطق کا لفظ ضرور لگاؤ، مجھے حیوان ناطق کہو، بالفاظ دیگر مجھے انسان کہو۔ تو اب وہ اپنے لیے حیوان کہلوانا پسند نہیں کرتا، چونکہ حیوان ہونے میں کئی اور چیزیں بھی اس کے ساتھ شریک ہیں، گدھا، گھوڑا، بیل، کتنی چیزیں ہیں وہ بھی حیوان ہیں۔ تو جب اس کو حیوان کہا جائے گا تو یہ اپنی اس کے اندر توہین محسوس کرتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے حیوان نہ کہو، بلکہ میرے ساتھ جو نطق کا لفظ لگ گیا ہے اس لاحقے کے ساتھ مجھے پکارو اور مجھے بولو۔ یہ ایک سادی سی بات ہے جس کو میں اور آپ سارے سمجھتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اگر ہم اسی اصول کو اور اسی ضابطے کو اپنے ذہن میں رکھ لیں اور مقدس ہستیوں کے بارے میں اس دور کے اندر جو خیالات ہیں ان کو ہم دور کر سکتے ہیں، جس کے سبب سے فرقہ بندی اور گروہ بندی ہماری امت کے اندر پیدا ہوئی، جو ناسور ہے امت کے لیے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ان گروہ بندیوں اور فرقہ بندیوں سے سخت بیزاری کا اظہار اور اعلان فرمایا۔ تو جب فصل ممیز لگ جائے تو کوئی نہیں چاہتا کہ مجھے میری اس جنس کے اعتبار سے پکارا جائے۔ اس کو مزید تھوڑا سا میں عام محاورے کی زبان میں اس بات کو آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ سکول میں جو ہیڈ ماسٹر ہوتا ہے وہ بھی تو ماسٹر ہی ہوتا ہے، لیکن اگر اس کا تعارف ماسٹر کے طور پہ کروایا جائے تو وہ تعارف کروانے والے کی نیت کے کھوٹ کو بیان کرے گا کہ اس نے میرا تعارف
ہیڈ ماسٹر ہونے کے حوالے سے کیوں نہیں کروایا؟ جبکہ ہیڈ ماسٹر بھی تو ماسٹر ہے، لیکن ایک اضافی شان ہے جو اس کے ساتھ آ گئی۔ اب جب اس کا تعارف کیا جائے گا تو اس کے تعارف میں اس کی اضافی خوبی کا تذکرہ ضرور ہوگا۔ انسان کے ساتھ نطق کی اضافی خوبی کا آ گئی جو باقی اس کے مشارکات میں نہیں تھی، تو جب انسان کا تعارف کیا جائے گا تو اس کو حیوان ناطق کہا جائے گا، مطلق حیوان یا جانور کہہ کے اس کو نہیں پکارا جائے گا۔ اب قرآن مجید اٹھائیے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے قل انما انا بشر مثلکم، اے محبوب تم فرما دو کہ میں تمہاری مثل بشر ہوں۔ تو بعض لوگوں نے یہیں رک کر کے اپنے عقیدے کو مرتب کر لیا اور نبی کا حوالہ صرف ایک بشر کے حوالے سے پیش کرنے کی جسارت کی، جبکہ اس کی فصل ممیز اسی آیت میں آگے موجود ہے، یوحا الیہ، میری طرف وحی بھی آتی ہے۔ اب جب وحی کا آنا یہ فصل ممیز لگ گیا تو اب نبی کا تعارف بشریت سے نہیں کروائیں گے، کیونکہ درمیان میں یوحا الیہ۔ اس کو مزید سادہ کر لیں، میں کہوں کہ میں بھی آپ کے ساتھ اس حال میں بیٹھا ہوں آپ جیسا ہوں، اور پھر ساتھ ہی کہہ دوں لیکن میں تو اسٹیج کے اوپر اونچی کرسی پہ بیٹھا ہوں، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ میں حال میں بیٹھنے کی وجہ سے مماثلت اور مشابہت آپ سے رکھتا ہوں، ورنہ اس وقت جو وقتی حیات ہے، ویسے آپ مجھ سے اچھے ہیں، ایک مثال کے لیے میں سمجھا رہا ہوں، اس وقتی حیات کے اندر مجھے اہمیت حاصل ہے۔ تو جب یہ میں بات بیان کروں کہ میں بھی آپ کے ساتھ حال میں بیٹھا ہوں لیکن میں تو اونچی کرسی پہ اور اسٹیج کے اوپر بیٹھا ہوا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں یہ بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ آپ کے ذہن کے اندر مماثلت من کل الوجوہ پیدا نہ ہونے پائے، اس لیے میں اس فصل ممیز کو فوراً بیان کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب کہا کہ محبوب تم کہہ دو اے لوگوں میں تمہاری مثل بشر ہوں، تو ساتھ فصل ممیز کا فوراً تذکرہ کیا، یوحا الیہ، لیکن میری طرف تو وحی بھی آیا کرتی ہے، میرے در پہ تو جبریل بھی آتا ہے، میری چوکھٹ پہ تو فرشتے بھی حاضر ہوتے ہیں، یہ ہے فصل ممیز۔ اچھا پھر سوال پیدا ہوا، جب وحی آنے اور نہ آنے سے فرق ہو گیا، یہ فصل ممیز آ گئی، تو پھر یہ کیوں کہا کہ میں اور تم ہم مثل ہیں، میں اور آپ مماثلت رکھتے ہیں، یہ پھر کیوں کہا؟ تو آگے اس کی وجہ بیان فرما دی کہ میری اور تمہاری مماثلت کی وجہ کیا ہے؟ کہا انما الہکم الہ واحد، کہ میرا اور تمہارا معبود ایک ہے، یعنی جس خدا کو تم پوجتے ہو اسی خدا کو میں پوجتا ہوں، تمہارا اور میرا معبود ایک ہے، ہمارے سر ایک مالک کی چوکھٹ پہ جھکتے ہیں، یہ ہے ہماری وجہ مماثلت، ورنہ میری طرف وحی آتی ہے تمہاری طرف وحی تو نہیں آتی۔ تو مماثلت کی وجہ بھی بیان کر دی اور ساتھ فصل ممیز بھی بیان کر دی۔ تو جب فصل ممیز آ گئی تو پھر اب بشر نہیں کہہ سکتے، جب نطق ساتھ لگ گیا تو اب کسی کو حیوان نہیں کہیں گے، اگر کہیں گے تو بگڑے گا، وہ ناراض ہو جائے گا۔ تو جب فصل ممیز آ گئی تو اب بشر کہہ کے تعارف نہیں کروائیں گے، امام الانبیاء کہہ کے تعارف کروائیں گے۔ حضرت خطیب الاسلام علیہ رحمہ، آپ یہاں ایک بڑی خوبصورت بات اپنے لہجے میں کہا کرتے تھے، میرا خیال ہے کہ یہ فنی گفتگو گھنٹوں مجھے اپنے موقف اور اپنی بات کو آپ تک پہنچانے میں لگیں گے، لیکن ان کے دو لفظوں سے میرا خیال ہے کہ سارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ وہ فرمایا کرتے تھے اپنی خطابت کے جوبن پہ آ کر کہ تمہیں حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے پیچھے تو نظر آیا، سدرہ پر جبریل کے آگے آگے نظر کیوں نہیں آیا ہے؟ اور اقبال اس کو اور سادے انداز میں بیان کرتا ہے، اقبال کہتا ہے تو نے یوسف کو کنویں میں دیکھا تو کیا دیکھا، تو نے یوسف کو کنویں میں دیکھا تو کیا دیکھا، ارے ناداں جو مطلق تھا مقید کر دیا تو نے، تو ابھی تک کنویں میں دیکھ رہا ہے، وہ تو مصر کے تخت کا مالک بھی بن گیا ہے، تیری نظر ابھی تک کنویں میں ہے۔ تو لوگوں کی نظر بشریت پہ رک گئی، لیکن اللہ فرماتا ہے یوحا الیہ، محبوب فرما دو کہ میری طرف تو وحی بھی آتی ہے۔ باقی رہی مماثلت، تو وہ مماثلت اس جہت میں ہے کہ میرا اور تمہارا خدا ایک ہے، جس خدا کو تم پوجتے ہو اس خدا کو میں پوجتا ہوں، ورنہ تم اور ہو میں اور ہوں،
اور کئی مقامات پہ فرمایا لستو کہیاتکم، میں تمہاری طرح کا نہیں ہوں، اور ایک موقع پہ فرمایا ایوکم مثلی، تم میں سے کوئی میری مثل کا نہیں ہے، یعنی نہ تم میرے جیسے ہو نہ میں تمہارے جیسا ہوں، تم اور ہو میں اور ہوں، میری طرف وحی آتی ہے اور تمہاری طرف وحی نہیں آتی۔ تو یہ فصل ممیز ہے، یہاں یوحا الیہ، یہ بات میں نے ضمن میں آپ کے سامنے رکھی تاکہ جو منصف مزاج لوگ ہیں اگر کہیں دل میں کوئی خرابی ہے تو ان کی خرابی دور ہو سکے۔ میرا مضمون یہ ہے کہ انسان کا جو شرف ہے، مناطق کا کہتے ہیں، نطق کی وجہ سے ہے۔ انسان بولتا ہے اور باقی جو اس کے مشارکات ہیں وہ نہیں بولتے ہیں، لہٰذا یہ اپنے مشارکات سے ممتاز ہو گیا۔ یہ اس کے شرف کی ایک وجہ ہو سکتی ہے، لیکن ملفوظات میں اعلیٰ حضرت امام اہل محبت امام الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ سے پوچھا گیا کہ حضرت انسان کے شرف و مجد کا سبب کیا ہے؟ تو وہ فرمانے لگے کہ اس کے لیے فصل ممیز ما بہل امتیاز، نطق نہیں ہے بلکہ ما بہل امتیاز، انسان کے لیے عقل و خرد کا نور ہے جو اس کو عطا کیا گیا۔ حضرت امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے 3 طرح کی مخلوقیں پیدا فرمائی۔ ایک مخلوق وہ کہ جس کو عقل کا چراغ دیا گیا، شہوات نہیں دی گئی۔ ایک مخلوق وہ جن کو شہوات دی گئی ہیں، چراغ عقل نہیں دیا گیا۔ اور تیسری مخلوق وہ ہے کہ جس کو شہوات کی آزمائش میں بھی ڈالا گیا اور اس کے ہاتھ میں چراغ عقل بھی دیا گیا۔ فرمایا جن کو محض عقل کا نور دیا گیا وہ فرشتے ہیں، جن کو صرف شہوات دی گئی وہ بہائم چوپائے ہیں، اور جس کو عقل بھی دی گئی اور شہوات بھی دی گئی، برانگیختہ جذبات بھی دیے گئے، اللہ کی حدوں کو ملحوظ رکھنے کا حکم بھی دیا گیا، اس کے سینے میں ترنگیں، آرزویں اور خواہشیں بھی رکھی گئیں، لیکن اللہ نے اپنے حکم کے پہرے بھی بٹھائے، خبردار تیری نظر غیر محرم کی طرف نہ اٹھنے پائے۔ تو شہوت بھی دی گئی، عقل کا چراغ بھی دیا گیا، مکلف بھی بنایا گیا، تو وہ مخلوق حضرت انسان ہے۔ اگر چوپایا اپنی زندگی کا نصب العین کھانے پینے اور حصول لذت کو جانتا ہے تو اس کی زندگی کا مقصد ہے ہی یہی۔ فرشتہ اگر اپنی زندگی کے شب و روز تسبیح و تہلیل کے ساتھ وابستہ رہتا ہے تو وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا، اس کی فطرت کے اندر گناہ رکھا ہی نہیں گیا، اس کی فطرت ہی ایسے بنائی گئی ہے کہ ذکر و فکر، تسبیح و تہلیل اس کی غذا ہے، اور اس کے بغیر اسے چین نہیں آ سکتا ہے۔ آنکھوں میں روشنی نہ ہو اور بندہ کہے کہ میں کبھی سینما گھر نہیں گیا تو یہ کمال کی بات نہیں ہے۔ کان سے بہرا ہو اور کہے آج تک میں نے غیر محرم کی آواز تک نہیں سنی تو یہ کمال کی بات نہیں ہے۔ پاؤں سے چلنے کی سکت نہ ہو، کہے میں کبھی بری راہ پہ نہیں چلا ہوں تو یہ کمال کی بات نہیں ہے۔ حسن تو یہ ہے اس مرغابی کا کہ جو پانی کے اندر ہوتے بھی لگاتی ہے اور اپنے پر بھی گیلے نہیں ہونے دیتی۔ تو کمال تو اس انسان کا ہے جس کے دل میں خواہشوں کا ہجوم رکھا گیا اور جس کے سینے میں امنگیں اور ترنگیں رکھی گئی، لیکن کہا خبردار غیر محرم کی طرف تیری نظر نہ اٹھنے پائے، خیالوں پہ پہرا بٹھایا، سوچوں پہ پہرا بٹھایا، اور اس بندے نے اپنے رب کی عبادت کر کے اور جن چیزوں سے اس نے روکا تھا پوری طرح سے روک کر کے اللہ تعالیٰ جل شانہ کی بندگی کا حق ادا کیا۔ تو یہ حضرت انسان ہے جو اس آزمائش کی بھٹی میں ڈالا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے جو اس کو امتحان دیا، اس امتحان کے اندر اس مخلوق میں سے بہت سارے لوگ پورے نکلے۔ تو یہ وہ مکلف بنانے کی وہ تکلیف تھی جس وجہ سے انسان کو مجد و شرف دیا گیا۔ انسان کے کمال اور شرف کا ایک سبب اس کا علم ہے، اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جب حضرت انسان کا تفوق فرشتوں پر ظاہر ہوا تو فرشتوں کو آدم علیہ السلام کے سامنے لاجواب بنایا گیا۔ قرآن مجید کے دامن میں یہ سارا واقعہ موجود ہے۔
جب اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو اپنی نیابت کے لیے منتخب فرمایا تو فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پہ اپنا نائب بنانے والا ہوں، تمہاری اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ تو فرشتوں نے عرض کی مالک وہ زمین پہ فساد کرے گا، شر کرے گا، خون ریزیاں کرے گا، کیونکہ فرشتے جانتے تھے کہ آگ، پانی، ہوا اور مٹی، ان عناصر اربع کے مجموعے سے یہی توقع ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ چاروں چیزیں آپس میں متضاد ہیں۔ پانی بجھاتا ہے، آگ بھڑکتی ہے، ہوا کا کام اڑانا ہے اور مٹی کا کام بیٹھنا ہے، اس میں عجز و انکساری ہے۔ تو یہ چار چیزوں کا مجموعہ جب ایک انسان تیار ہوگا تو ظاہر ہے اس کی فطرت کے اندر تضاد ہوگا، جس سے لڑائی بھی ہوگی، فساد بھی ہوگا، شر بھی پھیلے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ مالک وہ تو فساد کرے گا، وہ تو شر پھیلائے گا، وہ تو تیرے حکموں کو توڑے گا۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تیری تسبیح بھی بولتے ہیں، تیری پاکی بھی بولتے ہیں، تیرے نام کے وظیفے بھی پڑھتے ہیں، تیری تسبیح و تحلیل بھی کرتے ہیں، تیری پاکی بھی بولتے ہیں۔ یہ فرشتوں نے کہا، انسان کی خامیاں گنوائی اور اپنی خوبیاں بیان کی۔ گویا حضرت صاحب روح المعانی علامہ آلوسی شکری بغدادی علیہ رحمہ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ کہ فرشتوں نے استحقاق خلافت اپنے لیے ثابت کرنا چاہتا۔ یہ الیکشن کا بھی ابھی دور گزرا ہے، تو ووٹ مانگنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اپنی خصوصیات بیان کی جائیں کہ میں نے یہ کام کیا ہے تمہارے سامنے یہ سب کچھ، اور دوسرا یہ ہے کہ جو مد مخالف ہے اس کے نقص گنوائے جائیں کہ میاں نہ مجھے ووٹ دو لیکن جو مقابل میرے کھڑا ہے اس کا کردار بھی تو دیکھو، اس کی زندگی کے شب و روز بھی تو دیکھو، اس کے نشے اور اس کی شرابیں بھی دیکھو، ملک کے وسائل کو لوٹ کے کھا گیا وہ بھی تمہارے سامنے، اب اپنی مرضی کر لو، میں ووٹ نہیں مانگتا۔ تو یہ دو طریقے ہیں، مخالف کے نقص گنوائے جائیں، یہ ایک طریقہ ہے مائل کرنے کا، اور دوسرا اپنی خوبیاں بیان کی جائیں۔ فرشتوں نے انسان کے نقص گنوائے اور اپنی خوبیاں بیان کی کہ یہ لڑائی کرے گا، دھینگا مشتی کرے گا، شر پھیلائے گا، فساد کرے گا، ہم تیری تسبیح بھی بولتے ہیں، تیری پاکی بھی بولتے ہیں، تیرے نام کے وظیفے بھی پڑھتے ہیں۔ مطلب کیا کہ خلافت کا حق ہمیں ہے کیونکہ ہم تیرے وفادار ہیں اور یہ تو تیرے حکموں کو توڑنے والا ہے۔ اب فرشتوں نے اپنے لیے استحقاق خلافت ثابت کرنا چاہا۔ اب میرے مالک نے کیا جواب دیا؟ قال انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تمہاری نظر ان کی لڑائیوں پہ ہے، خون ریزیوں پہ ہے، قتل و غارت پہ ہے، لیکن میری نگاہ کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں نیزے کی نوک پہ پڑھتے ہوئے قرآن پر ہے کہ وہ جو نیزے کی نوک پہ بھی قرآن پڑھیں گے میری نگاہیں ان پہ ہیں، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں بات ارشاد کی۔ اب واقعہ کس طرح ہوا؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، پھر فرشتوں کو لاجواب کرنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کو مختلف اشیاء کے نام سکھائے۔ اسماء کے اوپر الف لام یہ جنسیت کا فائدہ دیتا ہے، یعنی کوئی اسم باقی نہ رہا، حالانکہ اسماء جمع تھا لیکن الف لام ساتھ لگا کر یہ ثابت کرنا چاہا کہ کوئی اسم ایسا نہیں تھا جو ان کے علم سے خارج ہو۔ پھر کلہا سے تاکید لفظی لگائی، جبکہ الاسماء، اسماء کے اوپر جو الف لام ہے وہ جنس کا ہے، چلو استغراق کا بھی اگر آپ اس کو مانیں، استغراق کا ہے وہ، تو اس سے یہ طے ہو گیا کہ کوئی اسم باقی نہ رہا جو حضرت آدم علیہ السلام کے سینے میں جس کا علم نہ رکھ دیا گیا۔ لیکن اس کے باوجود پھر کلہا کی تاکید لفظی سے اس کی تاکید کر دی کہ ہر اسم کا ان کو علم دے دیا گیا، حتی القصع والقصیع۔ علماء فرماتے یہاں تک کہ یہ بھی بتا دیا یہ پیالہ ہے اور یہ بھی بتا دیا یہ پیالی ہے۔ اور امام راضی لکھتے ہیں صفاتها ونعوتها، کہ چیزوں کی صفتیں، ان کے وصف اور ان کی خوبیاں بیان کر دی۔ چیز بنتی کیسے ہے، اس کا میٹیریل کہاں سے آتا ہے، اس کی ترکیب کیا ہے، طریقہ استعمال کیا ہے، یہ ٹوٹ جائے تو اس کو دوبارہ صحیح کیسے کرنا ہے، اور اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں، ہندی میں کیا کہتے ہیں، سندھی میں کیا کہتے ہیں، 70,000 بولیاں بھی سکھا دی۔ کوئی شے ایسی نہ تھی اسماء میں سے جو
آدم علیہ السلام کے علم میں نہ ڈال دی گئی ہو۔ پھر ان اشیاء کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا، کہا انبئونی باسماء ہؤلاء، مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ اب ظاہر ہے فرشتے پڑھائے سکھائے نہیں گئے تھے، کہنے لگے کہ مالک ہم ان چیزوں کے نام نہیں بتا سکتے۔ بولے لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں علم نہیں ہے، ہم تو وہی جانتے ہیں جو ہمیں سکھایا اور پڑھایا گیا۔ پھر ان چیزوں کو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کر کے کہا اے آدم ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ اب وہ پڑھائے سکھائے گئے تھے، وہ ایک ایک چیز کا نام بتانے لگے۔ پھر فرمایا قال الم اقل لکم انی عالم غیب السماوات والارض وعالم ما تبدون وما کنتم تکتمون، میں نے کہا نہیں تھا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، میں تمہارے سینوں کی چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہوں، اور جو تم ظاہر کرتے ہو میں ان کو بھی جانتا ہوں۔ اب یہاں حضرت آدم علیہ السلام کا فرشتوں پر جو تفوق ثابت کیا وہ بذریعہ علم ثابت کیا، تو انسان کا شرف علم سے پھر قرار پایا، علم کی وجہ سے حضرت انسان کو ممتاز کیا۔ اور یہاں یہ بات بھی میں ضمناً عرض کر دینا چاہوں گا کہ ڈارون کے نظریے کا بھی قرآن مجید کی ان آیات سے بطلان ہو گیا۔ جس نے یورپ کے اندر اس نظریے کو خوب اچھالا اور دنیا کے بڑے بڑے دانشوروں نے اس نظریے کو قبول کیا کہ انسان پہلے بندر تھا اور اس کے بعد آہستہ آہستہ تہذیب پاتا گیا اور اب اس کی یہ موجودہ شکل ہے، اور یہ ارتقاء کا نظریہ ہے اس کا۔ ایک تو اقبال نے نظریہ ارتقاء پیش کیا والدہ مرحومہ کی یاد میں، جو کلیات اقبال مجموعہ اردو ہے، ایک اقبال کا نظریہ ارتقاء ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر شے کی فطرت میں آگے بڑھنے کا جذبہ ہے، جو شے جہاں موجود ہے وہاں مطمئن نہیں ہوتی، وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے، یہ ہے ایک ارتقاء کا نظریہ۔ لیکن جو ڈارون کا نظریہ ارتقاء ہے وہ یہ ہے کہ انسان ترقی کرتا گیا ہے اور یہاں تک پہنچا ہے، پہلے بندروں کی صورت میں موجود تھا۔ قرآن مجید کی ان آیات نے اس نظریے کا رد کیا کہ انسان بندروں سے مہذب ہو کر انسان نہیں بنا، بلکہ جب حضرت انسان کی تخلیق کی جانے لگی تھی تو فرشتوں کی پیشانیوں کو اس کے حضور سجدہ کروانے کے لیے پہلے ہی تیار کیا جا رہا، اس کا مجد و شرف پہلے دن سے ہی ظاہر تھا، اور فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے جو ہے وہ عاجز کیا گیا، اور انسان کا مجد و شرف پہلے دن ہی ظاہر ہوا۔ انسان کا جو نقطہ آغاز ہے وہ بڑا متہم بشان ہے، اس لیے بندروں کی مہذب صورت نہیں بلکہ اللہ کی نیابت کا تاج حضرت انسان کے سر پہ رکھ دیا گیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اس پہ دو ایک باتیں، دعویٰ یہ تھا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، اور دلیل کیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے ایک چیز رکھی اور کہا اس کا نام بتاؤ، فرشتے اس چیز کا نام نہ بتا سکے، تو حضرت آدم علیہ السلام کو کہا ان چیزوں کا نام بتاؤ، انہوں نے فر بتا دیا، چونکہ وہ پڑھائے سکھائے گئے تھے، تو فرشتے لاجواب ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، دعویٰ یہ تھا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، اور دلیل کیا ہے کہ جو حضرت آدم علیہ السلام جان رہے ہیں وہ فرشتے نہیں جان رہے۔ دعویٰ اس نے اپنے علم کا کیا تھا، لیکن دلیل کہاں سے آئی؟ دعویٰ یہ تھا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، اور دلیل کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام بتلا رہے ہیں اور فرشتے نہیں جانتے، تو حضرت آدم علیہ السلام جو جان رہے ہیں وہ فرشتے نہیں جان رہے، دعویٰ اپنے علم کا اور دلیل حضرت آدم علیہ السلام سے۔ تو یہاں علماء فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے علم کا مظہر بنے، یعنی علم اللہ کا ہی تھا لیکن ظاہر وجود آدم سے ہوا۔ مظہر کہتے ہیں جائے ظہور کو، جہاں سے کوئی شے ظاہر ہو، تو علم اللہ کا ہی تھا لیکن ظہور وجود آدم سے ہوا۔ میں کہوں میں مصور ہوں تو اب میرے قد کاٹ سے تو نہیں پتا چلے گا میں مصور ہوں، میرے کہنے سننے بولنے کے انداز سے پتا تو نہیں چلے گا میں مصور ہوں، تو کیسے بتاؤں گا کہ میں مصور ہوں؟ کاغذ کے ایک ٹکڑے کو لے کر اس کے اوپر کوئی پیکر تراشوں گا اور پھر آپ کے سامنے رکھوں گا، آپ کے واہ واہ حد ہو گئی، میں کہوں یہ میں نے بنایا، تو آپ اس کاغذ کو دیکھ کر مجھے مصور مانیں گے۔ میرا فن ظاہر ہوا کاغذ کے ٹکڑے پہ، تو کاغذ میرے فن کا مظہر ہوا، فن میرا ہے ظاہر کاغذ پہ ہوا، تو کاغذ میرے فن کا مظہر قرار پایا، تو کہا علم اللہ کا تھا ظاہر وجود آدم سے ہوا۔ اور حضرت شیخ محقق یہاں بڑی خوبصورت بات لکھ کے
فرماتے ہیں سارے نبی اللہ کی صفات کے مظہر ہیں. اگر اس کا علم دیکھنا ہو جناب آدم کو دیکھ لو، اگر اس کا علم دیکھنا ہو جناب ابراہیم کو دیکھ لو، اگر اس کا جلال دیکھنا ہو جناب موسیٰ کو دیکھ لو، اگر اس کا کمال دیکھنا ہو جناب عیسیٰ کو دیکھ لو، اگر اس کا جمال دیکھنا ہو جناب یوسف کو دیکھ لو. کہا اللہ کے سارے نبی اللہ کی صفات کے مظہر ہیں. اور پھر فرمایا میرا نبی اللہ کی ذات کا مظہر ہے. اس کی صفات دیکھنی ہو تو نبیوں کو دیکھ لو، اگر ذات دیکھنے کا شوق آ جائے تو کہا پھر محمد عربی کی ذات کو دیکھ لو. تو اللہ کی صفات کے بھی مظہر ہیں میرے آقا، اور اللہ کی ذات کے بھی مظہر ہیں. اس پہ کچھ مجمل سی گفتگو کل آپ سماعت کر چکے ہیں، وہ گھوڑے والی بات سے کہ حضور کو دیکھا اور خدا تک پہنچے، اس لیے اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں. تو حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے علم کا مظہر بنے تو انسان کا جو شرف ہے اور انسان کی جو عزت اور قدر و منزلت ہے وہ بذریعہ علم ثابت ہوئی. امام رازی علیہ رحمہ آپ تفسیر کبیر میں اسی آیت کریمہ کے تحت لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں جب حضرت سلیمان علیہ السلام جا رہے تھے راستے میں چیونٹی نے کہا جلدی جلدی اپنی بلوں میں داخل ہو جا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، کہیں بے خبری میں تمہیں کچل نہ دیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس چیونٹی کو قیامت تک آنے والی چیونٹیوں کا سردار بنا دیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے کہا تھا جلدی جلدی بلوں میں داخل ہو جاؤ. اللہ کے نبی کا لشکر بے خبری میں. اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ذات پر ہمارا تیقن ہے، باوجود کہ وہ عقل و خیال فہم و خرد کے دائروں سے برا ہے. اکبر الہ آبادی نے کہا تھا تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، میں جان گیا بس تیری پہچان یہی ہے. ایک ایسی ہستی جس کا عقل بھی تعاقب نہیں کر سکتی، خرد کی حدود سے وہ ورا ہے، فہم و ادراک سے وہ بالا ہے، قوت سامعہ، قوت باصرہ، قوت ذائقہ، قوت شامہ، قوت لامسہ، ان سب کی حدود سے وہ ورا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی اتنا یقین کہ بعض صوفیہ کہتے ہیں ہمیں اپنے ہونے کا وہ یقین نہیں ہے جو اس کے ہونے کا یقین ہے. تو اتنا یقین، اتنا پختہ اذعان کیسے پیدا ہوا؟ تو پہلی بات یہ ذہن نشین کریں کہ کسی چیز کے وجود کو تسلیم کرنے کے لیے صرف آنکھ سے دیکھنا ہی شرط نہیں ہے کہ کسی چیز کا وجود متحقق ہو کہ ہم اس کو آنکھ سے دیکھیں. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ آنکھ نہیں بھی دیکھتی، ان کے وجود کو ہم تسلیم کرتے ہیں. میں گفتگو کر رہا ہوں، اگر کوئی مجھے نہیں بھی دیکھ رہا تو اسے یہ احساس ہو رہا ہے کہ کوئی گفتگو کر رہا ہے، اور اگر وہ میری آواز سے، میرے لہجے سے شناسا ہے تو اسے یہ یقین ہے کہ کون گفتگو کر رہا ہے. تو لازمی نہیں ہے کہ کسی چیز کے وجود کو تسلیم کرنے کے لیے اس کا ادراک قوت باصرہ سے ہی ہو. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں ابھی علوم دینیہ سے فارغ ہوا تھا کہ ایک دہریے سے میری گفتگو ہوئی، اور وہ ایک بڑی پختہ سی بات اپنے حساب سے لے کر کے آیا، اور اس کا خیال تھا کہ میں نے اس کو نیچا دکھا دینا. اس سے وہ کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے. میں نے پورے وثوق سے کہا کہ ہاں اس کی ذات صرف موجود ہی نہیں بلکہ اس کی ہستی واجب الوجود ہے. تو وہ کہنے لگا میں آپ سے اس حوالے سے بات کرنے آیا ہوں، میں نے لمبی بات نہیں کرنی، 2 لفظی بات کرنی ہے. میں نے کہا کرو. کہنے لگا اگر اللہ موجود ہے تو مجھے دکھاؤ. میں نے اس کو کہا میاں ہر شے جس کا وجود متحقق ہو لازمی نہیں ہے کہ اس کو دیکھا جا سکے. کچھ چیزوں کا تعلق سننے سے ہے، کچھ چیزوں کا تعلق چکھنے سے ہے، کچھ چیزوں کا تعلق سونگھنے سے ہے، کچھ چیزیں ان کا تعلق عقل سے ہے. 2 دونی 4 اس کا تعلق عقل سے ہے، اس کو دیکھا نہیں جا سکتا. یہ موتیا ہے، یہ نسرین ہے، یہ نسترن ہے، یہ چمبیلی ہے، اس کو آنکھ سے نہیں دیکھا جا سکتا. اگر موتیا آنکھ میں ڈال بھی دیا جائے تو پھر بھی نہ پتا چلے کہ یہ موتیا ہے یا گلاب ہے. اس کا تعلق قوت شامہ سے ہے. یہ گرم ہے، یہ سرد ہے، اس کا تعلق قوت لامسہ سے ہے. آنکھ نہیں دیکھ سکتی کہ گرم ہے یا سرد ہے. تو ہر شے کا تعلق دیکھنے سے نہیں ہوتا.
وہ کہنے لگا نہیں بھائی سیدھی بات ہے کہ یہ بڑا شور ہے کہ اللہ کی ذات موجود ہے، میں آپ سے یہ مطالبہ کرتا ہوں اگر اس کی ذات ہے تو مجھے دکھاؤ، مجھے دکھا دو گے تو میں مان جاؤں گا۔ ظاہر ہے کہ میری اس تفصیل کے باوجود بھی اس کی بات سمجھ میں نہ آئی کہ ہر چیز کا تعلق دیکھنے سے نہیں ہوتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جس طرح کا بندہ ہو بات بھی پھر اس طرح کی ہوتی ہے، تو میں نے بھی اپنے تیور کو بدلا۔ میں نے کہا میاں میں تیرے سے کیا بات کروں، تیرے میں تو عقل ہی نہیں ہے، کوئی عاقل ہو سمجھدار ہو تو میں اس سے بحث بھی کروں۔ وہ کہنے لگا میری اتنی تعلیم ہے اور فلاں فلاں دانشگاہ، اس سے میں علم حاصل کرتا رہا ہوں، اور آپ نے یہ سادہ سا جملہ کہہ دیا کہ آپ میں تو عقل ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا میاں اگر عقل ہے تو دکھاؤ۔ وہ میرے منہ کی طرف دیکھنے لگا۔ میں نے کہا تم عقل دکھا دو میں خدا دکھا دیتا ہوں۔ تو عقل آنکھ سے نہیں دیکھی جا سکتی۔ عقل کیسے دیکھیں گے؟ کسی شخص کی گفتگو سے پتہ چلے گا یہ عاقل ہے، کسی شخص کی عادات سے پتہ چلے گا یہ سمجھداری والے کام کر رہا ہے۔ تو آنکھ سے عقل نہیں دیکھی جا سکتی، بلکہ عاقل کی عادات سے، عاقل کی گفتگو سے، عاقل کی تحریر سے، اس کی نشست و برخاست کے انداز سے جانا جاتا ہے کہ یہ عاقل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات آنکھ سے دیکھی نہیں جا سکتی ہے، فہم و ادراک سے بھی مبالا ہے، لیکن کائنات کے اندر پھیلے ہوئے کتنے دلائل ہیں جو ہمیں اس بات کی دعوت دے رہے ہیں کہ اللہ کی ذات موجود ہے۔ عاقل تو اس بات کا انکار کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہاں ارشاد فرمایا، جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، کیف تکفرون باللہ، بھلا تم اللہ کے منکر کیسے ہو سکتے ہو، وکنتم امواتا، جبکہ تم خود مردہ تھے، فاحیاکم، اس نے تمہیں زندگی بخشی، ثم یمیتکم، پھر تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں زندگی دے گا، ثم الیہ ترجعون، اور پھر تم نے پلٹ کے اس کے حضور ہی جانا ہے۔ تو تم کیسے انکار کر سکتے ہو؟ تمہارا تو وجود ہی نہیں تھا، تمہارا تو تشخص ہی نہیں تھا، تمہاری تو ذات بھی نہیں تھی۔ هل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، اس کا تو ذکر تک نہیں تھا انسان کا، پھر اس کو عدم سے وجود کس نے بخشا؟ اس کو رنگ اور روشنی کس نے دی؟ اس کو عقل و خرد کا چراغ کس نے عطا کیا؟ اس کو فہم و ادراک کا نور کس نے دیا؟ اس کو دو آنکھیں، دو کان اور ناک کس نے دی؟ اور اس کو بازوؤں میں طاقت کس نے ڈال دی؟ ذرا غور تو کرے، یہ تو تھا ہی نہیں، اس کو وجود کس نے بخشا؟ ایک گندے قطرے سے اس کو کیا خوبصورت شکل دے دی گئی۔ ذرا اپنے طرف غور کر لے، اپنی ذات کی طرف غور کر لے تو رب کا انکار نہیں کر سکتا۔ کیف تکفرون باللہ، تم اس کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ ذرا تم دیکھو کہ تم خود ہی نہیں تھے، پھر ذرا اپنے انفس کے اندر دیکھو کہ اس نے تمہیں کیا کچھ عطا فرمایا ہے، اور تمہارے اندر اس کے قدرت کے کیا کیا کرشمے ہیں۔ تمہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے من میں ہی جھانک لو۔ فرمایا وفی انفسکم افلا تبصرون، ذرا اپنے من میں جھانک کر کے دیکھو نا، تمہاری ذات کے اندر ہی تو اس کی ہستی کے دلائل موجود ہیں، تمہاری ذات کے اندر ہی تو اس کے وجود کو تسلیم کرنے کی کتنی دلیلیں موجود ہیں، جن کی طرف تم غور کرو اور تدبر کرو تو تم انکار نہیں کر سکتے ہو۔ اب بات لمبی ہو جائے گی۔ کسی بھی چیز کو ماننے کے لیے دو طرح کے دلائل دیے جاتے ہیں۔ جو چیز آنکھوں کے سامنے ہو اس کو تو ماننے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو چیز آنکھوں سے اوجھل ہو تو اس کو ماننے کے لیے دو طرح کے دلائل دیے جاتے ہیں۔ ایک استدلال منطقی اور دوسرا قانون شہادت۔ استدلال عقل یا منطقی دلائل وہ کیا ہیں؟ وہ آفاق اور انفس کے اندر پھیلے ہوئے کتنے دلائل ہیں جو اللہ نے اپنی ذات پر حضرت انسان کو عطا کی اور کہا ذرا غور کر کہ میری ذات موجود ہے کہ نہیں ہے۔ کائنات کا ایک ایک گوشہ اس کی ذات کا پتہ بتاتا ہے، پتہ پتہ اس کی ذات کا پتہ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کتنے مقامات پر اپنی ہستی کے دلائل دیے کہ ذرا غور کرو، اس کائنات کے اندر دیکھو اور تفکر اور تدبر کرو کہ یہ کائنات یوں ہی تو مارز وجود میں نہیں آ گئی، بلکہ اس کا کوئی سانے
اس کا کوئی بنانے والا موجود ہے۔ اور ایک بڑی سادی سی دلیل، اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى علی العرش وسخر الشمس والقمر، فرمایا کہ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو بلند کیا بغیر عمد، بغیر کسی ستون کے، ترونہا، تم دیکھ رہے ہو اس بات کو، دنیا کے سارے معمار اکٹھے ہو جائیں، 1 فٹ کی ٹائل بغیر کسی سپورٹ کے کھڑی نہیں کر سکتے، کہ کر سکتے ہیں، لیکن اتنا بڑا آسمان اور 1 ستون بھی نہیں ہے، اور کہا کہ ذرا بار بار دیکھو اس کی طرف، سورۃ الملک کا ابتدائیہ پڑھیے، فرمایا بار بار دیکھو اور پھر نظر دوبارہ اٹھا کے دیکھو، تمہیں خالق کی تخلیق میں کوئی کجی نظر آتی ہے، کوئی کمی نظر آتی ہے، کہیں کوئی پھٹن نظر آئی تمہیں، کہیں کوئی نقص نظر آیا، کہیں کوئی ناہمواری نظر آئی؟ کہا نظر کو پھر دوبارہ اٹھاؤ اور پھر دیکھو کہ تمہارے رب نے یہ کیسی صورت تراشی ہے، اور اتنا بڑا آسمان بغیر ستونوں کے کھڑا ہے، یہ رب کی تخلیق کا شاہکار نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تو یہ کائنات خود بخود تو نہیں بن گئی ہے، اس کا کوئی بنانے والا تو موجود ہے۔ ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نشد، ہیچ آہن خود بخود تیغے نشد۔ ملا رومی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ کوئی چیز خود بخود چیز نہیں بنتی، اور کوئی لوہا خود بخود تلوار نہیں بنتا، تو کوئی سانے موجود ہے جو لوہے کو تلوار کا روپ دینے والا ہے۔ نیوٹن جس نے کش ثقل کا نظریہ دریافت کیا، بڑا نامور سائنسدان ہے، لیکن یہ اللہ کے وجود کا منکر نہیں تھا، بلکہ کوئی بھی عاقل وجود باری کا منکر نہیں ہو سکتا۔ حکیم نیٹشے کے بارے میں اقبال نے کہا تھا، قلب او مومن دماغش کافر است، اس کا دل مومن تھا لیکن اس کا دماغ کافر ہو گیا۔ لیکن صوفیہ فرماتے ہیں کہ یہ صرف حکیم نیٹشے کی کہانی نہیں ہے، بلکہ ہر شخص کا دل مومن ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ غفلت کے پردے پڑے رہیں اور اس کی آنکھوں سے وہ پردے نہ ہٹیں اور وہ وجود باری کا اقرار نہ کرے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہر شخص کے سینے میں اللہ کی محبت کا تخم رکھا گیا ہے، اور اس کا دل یقیناً مومن ہوتا ہے۔ اور اس پر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی روایت ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او یمجسانہ او ینصرانہ او کما قال، کہا ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، اب اس کے والدین اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، اس کو عیسائی بنا دیتے ہیں، اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں۔ جس طرح کے والدین ہوں گے بچہ اس طرح کا ہو جائے گا، لیکن اس کی فطرت کے اندر اللہ نے اسلام رکھا ہوا ہے، تو وہ کیسے اللہ کی ذات کا اور اس کی ہستی کا انکار کر سکتا ہے؟ تو کوئی بھی عاقل وجود باری کا انکار نہیں کر سکتا۔ تو نیوٹن نے اجرام فلکیہ کا ایک ماڈل تیار کیا، جس میں کواکب کی گردشیں سب کچھ بنایا اس نے، بلکہ سورج کے ساتھ اس نے ایک لیمپ بھی لگایا جس سے روشنی نکلتی تھی، اور وہ باقی جو مدار میں ستارے اور سیارے تھے ان پر عکس پڑتا تھا، جس سے وہ سب، جب وہ اس کا ہینڈل گھماتا تو وہ سب میں روشنی آتی۔ تو نیوٹن کا ایک دوست تھا جو وجود باری کا انکار کرتا تھا، اتفاق سے وہ آ گیا، تو اس نے اس کو وہ اجرام فلکیہ کا وہ ماڈل دکھایا، تو وہ اشش کر اٹھا اور بے ساختہ کہنے لگا یہ کس نے بنایا؟ تو نیوٹن مسکرا کے کہنے لگا کسی نے نہیں بنایا، خود بخود بن گیا۔ اس نے کہا خود بخود کیسے بن گیا؟ تو نیوٹن کہنے لگا جب ایک ماڈل خود بخود نہیں بن سکتا ہے تو جو اصل ہے وہ خود بخود کیسے ماض وجود میں آ گیا ہے؟ تو جب اس کا کوئی سانے موجود ہے تو پھر اس کا بھی کوئی سانے موجود ہے۔ اور کہتے ہیں کہ نیوٹن کا وہ دوست جو تھا اس بات کو سن کر توحید پر ایمان لے آیا تھا، اس نے وجود باری کا اقرار کر دیا تھا کہ واقعہ کوئی جو ہے وہ موجود ہے جو کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کی ذات موجود نہ ہو تو یہ کائنات کا نظم و نسق برقرار نہ رہ سکے۔ بلکہ وہ کسی بڑھیا سے کسی نے پوچھا تھا نا، جو چرخہ کاٹ رہی تھی کہ اللہ کے ہونے کی دلیل، اس نے کہا میرا چرخہ، کہا یہ عجیب بات ہے، کہا میں چلا رہی ہوں تو یہ چل رہا ہے، اگر میں نہ چلاؤں تو یہ چل ہی نہیں سکتا، یہ جو زمین و آسمان کا چرخہ چل رہا ہے یہ اللہ کے چلانے سے چل رہا ہے، اور اگر وہ موجود نہیں ہے تو چل ہی نہیں سکتا۔ کہا اچھا پھر اللہ کے ایک ہونے کی دلیل؟ کہا وہ بھی میرا چرخہ۔ کہا وہ کیسے؟ کہا میں ایک ہوں تو ایک سمت پہ چلا رہی ہوں، ایک ڈگر پہ چلا رہی ہوں، اگر دو عورتیں ہوتی، ایک کہتی کہ میں نے ادھر چلانا ہے، میں کہتی میں نے ادھر چلانا ہے، درمیان میں چرخہ ٹوٹ جاتا۔ اگر دو خدا ہوتے، ایک کہتا میں نے سورج مشرق سے طلوع کرنا ہے، دوسرا کہتا میں نے مغرب سے طلوع کرنا ہے،
اگر ایک دوسرے کی مان لیتا تو ماتحت ہو جاتا، جو ماتحت ہوتا وہ خدا نہ ہوتا، اور اگر نہ مانتے تو جھگڑا بن جاتا، تو وہ مشرق سے نکالتا، وہ مغرب سے نکالتا، درمیان میں آ کے چرخہ ٹوٹ جاتا۔ تو میرا چرخہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ دو نہیں ہے، اللہ ایک ہے۔ امام شافعی سے کسی نے پوچھا، آپ شہتوت کے درخت کے نیچے بیٹھ کر لکھ رہے تھے، کسی نے کہا کہ اللہ کی دلیل، آپ کی نظر اٹھی، سب سے پہلے شہتوت کا درخت ہی نظروں کے سامنے آیا، کہا یہی شہتوت کا درخت اس کی ذات پہ دلیل ہے۔ کہا یہ کیا بات ہوئی، جو چیز سامنے آئی اس کو دلیل ٹھہرا دیا۔ کہا دیکھو یہ درخت ہے شہتوت کا، اس کی جڑیں اور رنگ کی ہیں، شاخیں اور رنگ کی ہیں، اور اس کے پتے اور رنگت کے ہیں، اس کے اوپر پھل کچا ہو تو رنگ اور ہے، پک جائے تو رنگ اور ہے، اور اسی شہتوت کے پتے بکری کھائے تو دودھ دیتی ہے، اور اگر اسی کے پتے ریشم کا کیڑا چاٹے تو ریشم بنتا ہے، شہد کی مکھی چوسے تو شہد بنتا ہے۔ میٹیریل ایک ہے، نتائج کئی ہیں، یہ اللہ کے ہونے کی دلیل نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تو کائنات کے اندر کتنے دلائل آفاق و انفس کے اندر پھیلے ہوئے جو اس کی ذات کا پتہ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت، فرمایا یہ دیکھتے کیوں نہیں اونٹ کو کہ ہم نے اس کو کیسے تخلیق کیا، اتنا بڑا جانور چھوٹا سا بچہ بھی لے کے جا رہا ہے، اور پھر یہ اونٹ مہینوں تک پانی نہ بھی پیے پھر بھی گزر اوقات کرتا ہے، اور ریسرچ کی گئی ہے کوئی اس کے اندر اضافی پانی سٹور کرنے والی چیز بھی نہیں ہے۔ ہاں اس نتیجے پہ لوگ پہنچے ہیں کہ دو اضافی حدودیں ہیں اس کے اندر جو سلنڈر کا کام دیتی ہیں، اور ہوا سے آکسیجن اور ہائیڈروجن کو جو ہے وہ سٹور کر دیتی ہے، اور پانی کا کلیہ H2O، جو ہائیڈروجن 2 درجے اور آکسیجن 1 درجہ، جب ان دونوں کو آپس میں جوڑتے ہیں تو پانی بن جاتا ہے۔ تو یہ اس مقدار سے اندر ہی اندر کیمیائی عمل کرتا ہے اور جس سے پانی بن جاتا ہے، اور یہ کئی کئی مہینے بغیر پانی کے چلتا ہے، اور پھر کتنا بوجھ اٹھاتا ہے۔ پھر جانور مختلف طرح کے ہیں، کچھ سواری کے کام آتے ہیں، کچھ دودھ دیتے ہیں، اور کچھ اور جو ہے ان سے کچھ جمال اور حسن جن سے ٹپکتا ہے اور ہم ان کو دیکھتے ہیں، لیکن اونٹ میں یہ ساری خصوصیتیں جو ہے وہ ہیں، وہ دودھ بھی دیتا ہے، وہ سامان بھی اٹھاتا ہے، اور وہ سواری کے کام بھی آتا ہے، اور باقی سواریوں پر خود بیٹھنا پڑتا ہے، اور جو ہے چھلانگ لگا کے، لیکن یہ اپنے سوار کے لیے خود نیچے بیٹھ جاتا ہے۔ تو ایک اونٹ کے اندر کتنا کچھ رکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، ذرا اس اونٹ کو دیکھ لیں، یہ اس کی قدرت کا شاہکار نہیں ہے؟ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور آسمان کو دیکھیں کہ اس کو کیسا بلند کر دیا گیا، کہ ایک جو ہے وہ ستون بھی نہیں ہے لیکن اس کے باوجود کھڑا، صدیوں سے کھڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، زمین کو دیکھو کہ یہ کس طرح پھیلا دی گئی ہے، پہاڑوں کو دیکھو کہ یہ کس طرح میخوں کی صورت میں زمین کی چھاتی میں گاڑ دیے گئے ہیں۔ اگر ان چیزوں کی طرف انسان غور کرے، کہیں فرمایا کہ دیکھو اس نے سائے کو کیسے پھیلا دیا، کیف مد الظل، یہ کیسے سائے ہیں، بالکل سایہ تھا اب روشنی پھیل رہی ہے، اور پھر سایہ نہ جانے کہاں غائب ہو جائے گا، سمٹ جائے گا، لیکن پھر آہستہ آہستہ سورج جب غروب کی طرف مائل ہوگا تو سائے پھیلتے چلے جائیں گے۔ کہا ذرا ان پہ غور کرو، یہ اللہ کے ہونے کی دلیل نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور سورہ یاسین کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ اللہ جس نے تمہارے لیے سبز درخت سے آگ نکالی۔ مرغ اور افار یہ دو درخت ہیں جو جنگلوں میں پائے جاتے ہیں، بالخصوص عرب میں۔ جب ان کی شاخ توڑیں تو پانی کے قطرے ٹپکتے ہیں، اتنے تر ہوتے ہیں، لیکن جب دونوں شاخوں کو آپس میں ٹکراتے ہیں تو آگ نکلتی ہے۔ تو پانی سے آگ کیسے نکلتی ہے؟ کوئی ہے نہ جو پانی سے بھی آگ نکال رہا، اس لیے اس کی ذات پہ دلیل ہے۔ ایک اور دلیل ارشاد فرمائی، اللہ اکبر، وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح اجاج، کہ اس نے دو دریا جاری کیے، یہ سخت کڑوا ہے، یہ سخت میٹھا ہے، اور کڑوا میٹھا نہیں ہوتا، میٹھا کڑوا نہیں ہوتا، درمیان کے اندر کوئی آڑ بھی نہیں ہے۔ سمندر کے اندر پانی کی روئیں چلتی ہیں، چاند جو ہے وہ جوبن پہ ہوتا ہے، تو جو سمندر کے اندر جو مد و جزر ہے جس کو ہم جوار بھاٹا کہتے ہیں وہ بھی پورے عروج پہ ہوتا ہے۔ یہ چاند کشش ڈالتا ہے۔ میں رات ہی تجزیہ پڑھ رہا تھا چاند اور مد و جزر کے حوالے سے،
کہ وہ مخصوص ایک فاصلہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے، اور اگر اس سے نیچے چاند آ جائے تو اس قدر زوردار مد و جزر پیدا ہو کہ زمین پر کوئی پہاڑ بھی باقی نہ رہے، ایسا پانی ٹکرا جائے، اور قیامت کے دن جب یہ نظام ٹوٹے گا تو ایسے ہی ہوگا۔ تو وہ جوار بھاٹا، وہ مد و جزر جو اس کی کشش سے جو ہے وہ پانی کے اندر ہوتا ہے اور پانی کی لہریں بلند ہوتی ہیں۔ اچھا مجھے کہنے دیجئے رک کے، اگر یہ چاند سمندر میں جوار بھاٹا پیدا کر سکتا ہے تو آمنہ کا چاند دلوں میں جوار بھاٹا پیدا نہیں کر سکتا ہے؟ تو وہ سمندر کے اندر پھر اس سے پانی کی روئیں بنتی ہیں اور سمندر کے اندر پانی چلتا ہے، تو ان کے اندر دو روؤں کا اللہ تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ تذکرہ کیا، جو اب تحقیق اور ریسرچ کے بعد وہ دریافت بھی ہو چکی ہیں، آب شور اور آب شیری کے نام سے۔ اور سمندر میں دو پانی کی روئیں چلتی ہیں اور میلوں تک اکٹھی چلتی ہیں، اور دونوں کے درمیان کوئی دیوار پہاڑ بھی نہیں ہے، جاتی بھی اکٹھی ہیں، پانی کے اندر پانی چل رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اللہ اکبر ھذا عذب فرات سائغ شرابہ، یہ سخت میٹھا ہے اور اس کے پینے سے تسکین ہوتی ہے اور یہ حلق سے آرام سے اتر جاتا ہے، وھذا ملح اجاج، اور یہ دوسری جو ساتھ رو بہ رہی ہے یہ سخت کڑوی ہے، اور کڑوی اس کی کڑواہٹ میں کمی نہیں آتی ہے، یہ میٹھی ساتھ چل رہی ہے، اور اس کڑواہٹ سے میٹھی کی مٹھاس میں کمی نہیں آتی ہے۔ جبکہ دنیا کا کوئی شخص مجھے ایسا دکھاؤ کہ ایک ہی برتن میں دو طرح کے پانی ڈال لو اور پھر ان کو الگ الگ کر کے تو دکھاؤ، لیکن سمندر میں سخت کڑوی رو بھی چل رہی ہے اور سخت میٹھی رو بھی چل رہی ہے، درمیان کے اندر پردہ نہیں ہے، کڑوی کڑوی رہتی ہے، میٹھی میٹھی رہتی ہے، کڑوی کو اللہ میٹھا نہیں ہونے دیتا اور میٹھی کو اللہ کڑوا نہیں ہونے دیتا۔ کہا یہ کون ہے اس کے سوا جو ان کو روکے ہوئے ہے؟ تو کہا وہ وہی رب ہے جس نے سمندر کے اندر دو روؤں کو جاری کیا ہوا ہے۔ تو یہ اس کی ذات کی دلیلیں ہیں، اور کائنات کے اندر پھیلے ہوئے ایسے ہزاروں دلائل ہیں جو ہمیں اس کی ذات کا پتہ دیتے ہیں، اور ہمیں اس سمت ہماری توجہ دلائی جاتی ہے کہ وہ مالک، اس نے یہ نظام کائنات بنایا ہے، یہ شمسی اور یہ قمری نظام، ان کا آپس میں ٹکراؤ بھی نہیں ہوتا، پھر زمین کو کس طرح ہمارے لیے بچھایا گیا، پھر یہ رنگا رنگ پرندے، ہمارے لیے درخت، گندگی کے ڈھیر کے اوپر بھی گلاب کا بیج ڈال دو تو جب وہ اگے گا تو اس گلاب سے بھی خوشبو آئے گی، جبکہ اس نے غذا کہاں سے لی ہے، اور پھر وہ ایک ہی طرح کی زمین سے، ایک ہی طرح سے پانی سے، سرابی سے پھل نکلتے ہیں، لیکن ان کی خاصیات الگ الگ ہوتی ہیں، بلکہ ایک ہی درخت کی خصوصیات الگ ہوتی ہیں۔ یہ جو ببول ہے جس کو ہم ککر کہتے ہیں، یہ طب کی دنیا کے اندر اس کا بڑا نام ہے، اس کی جڑوں کی تاثیر اور ہے، اس کی چھال کی تاثیر اور ہے، اور اس کے پتوں کی تاثیر اور ہے، اور اس کے اوپر پھلیاں لگتی ہیں ان کی تاثیر اور ہے، اور زرد رنگ کے پھول لگتے ہیں ان کی تاثیر اور ہے، اور وہ پھلیاں جو ہے وہ خشک کی جائیں سائے کے اندر تو ان کی تاثیر اور ہے، اور دھوپ میں خشک کر لی جائیں تو ان کی تاثیر اور ہے۔ چیز ایک ہے، مٹی ایک ہے، آب و ہوا ایک ہے، پرورش ایک آب و ہوا نے کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک شے کے اندر اتنا کچھ رکھ دیا، یہ اللہ کے علاوہ اور کون کر سکتا ہے؟ تو یہ ہے اس کی ذات کے دلائل۔ عقلی طور پہ انسان اس بات پر قائل ہو جاتا ہے کہ کوئی ایسی ذات موجود ہے جس نے اس کائنات کے نظم و نسق کو چلایا ہوا ہے، لیکن دوسری بات، کسی کے وجود کو ماننے کے لیے صرف عقلی دلائل ہی کافی نہیں ہوتے، قانون شہادت یہ ایک اہم ذریعہ ہے کسی کے وجود کو تسلیم کرنے کا۔ اور میں ان جملوں پہ آپ سے توجہ چاہوں گا۔ اللہ کی ذات پر سینکڑوں نہیں لاکھوں کروڑوں عقلی دلائل موجود ہیں، آفاق و انفس کے اندر پھیلے ہوئے کتنے دلائل ہیں جو اس کی ذات کا پتہ دیتے ہیں۔ انسان باہر نہ دیکھے، اپنے اندر ہی دیکھ لے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کروڑوں انسان ہیں، ان کی شکلوں میں مشابہت نہیں ہے، یہ نشان انگوٹھا، فنگر پرنٹ جسے کہتے ہیں، ان کے اندر مشابہت نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک دیکھ لیں آپ، دو آدمیوں کے آپس کے اندر جو ہے وہ نشان انگوٹھا نہیں ملیں گے، بلکہ یہ درختوں کے جو پتوں کے اندر ریشے ہوتے ہیں، کمپیوٹر پہ تجزیہ کر لیں ان پہ، ایک درخت پہ لاکھ پتے بھی ہیں تو ہر ایک کا فرق ہوگا دوسرے سے، یہ اللہ کی تخلیق کا شاہکار ہے۔ اور اسی طرح انسان کا اندر کے نظام میں بہت سارے، اس کا دماغی سسٹم ہے، کہتے ہیں اگر اس کا کمپیوٹر تیار کیا جائے
تو نیو یارک شہر سے بڑا کمپیوٹر ایک انسان کے دماغ سے بنے. یہ اللہ نے ایک انسان کو جو ودیت کیا ہوا ہے. اور کئی سسٹم لگائے ہوئے ہیں. یہ یونان کا ایک بہت امیر ترین شخص تھا اوناسس. اس کا ایک سسٹم خراب ہو گیا. کیا کہ اس کے یہ جو پپوٹے تھے یہ اپنی مرضی سے اللہ نے جو سسٹم لگایا ہوا ہے قدرتی آٹومیٹک سسٹم, ادھر سے تنکا اڑا ادھر سے آنکھ بند ہو گئی. اس کے پٹھے کام کرنا چھوڑ گئے. اب وہ اپنی مرضی سے آنکھ نہیں کھول سکتا تھا. ڈاکٹر سلوشن ٹیپ لگا دیتے اور آنکھ کھولتے اور پھر بند کر دیتے. کسی نے کہا کہ تیری زندگی کی سب سے بڑی آرزو, کہا کاش اپنی مرضی سے اپنی آنکھیں کھول سکوں. کہا اس کے لیے دولت لگانی پڑے تو کتنی لگائے گا, کہا ساری لگا دوں گا. تو ہم کبھی اس کا احساس بھی نہیں کیا کہ یہ کتنی بڑی دولت ہے. تو یہ قدرتی سسٹم لگایا ہوا ہے. تو جو ہے وہ عزم ہوتا ہے, ارادہ ہوتا ہے, تو پلک بند ہو جاتی ہے, آنکھ بند ہو جاتی ہے. تو انسان اپنے اندر دیکھے, اس کی زبان پہ 4000 پھیلے ہوئے پٹھے ہیں جو ہے وہ احساس کرتے ہیں کہ اس میں کرواہٹ ہے, اس میں جو ہے وہ نمک ہے, اس کے اندر مٹھاس ہے. اور اس طرح اس کے نظام انہضام اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے. یہ جگر کا نظام ہے. انسان غور کرے, یہ آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے. اگر وہ باہر دیکھنے کی جو اس کے پاس فرصت نہیں ہے تو کہا ذرا اپنے اندر ہی جھانک لے. وفی انفسکم افلا تبصرون, ذرا اپنے من میں جھانک کر کے دیکھو. نہ مسجد وچ نہ مندر وچ, لب یار نو اپنے اندر وچ. لیکن کسی چیز کو منوانے کے لیے یا تو دلائل عقل دیے جاتے ہیں. اس کی میں سادہ مثال دوں گا. میں کہوں کہ باہر بارش ہو رہی ہے, آپ تو میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں تو ایسا ماحول نہیں ہے. میں اپنا یہ دعویٰ آپ سے منوانا ہے کہ باہر بارش ہو رہی ہے, تو میں کس طرح منواؤں گا؟ 2 طرح کے دلائل ہیں. ایک تو عقلی دلائل, منطقی دلائل, اور ایک قانون شہادت. عقلی دلائل وہ جس طرح کہ میں نے یہ پیش کیے. تو میں کہوں کہ یہ دیکھو یہ شخص ابھی آیا ہے, اس کے کپڑے بھیگے ہوئے ہیں. اتنی گرمی تو نہیں ہے کہ پسینے سے بھیگ جائیں, اور پھر یہ حال میں آیا تو یہ کپڑوں سمیت ہی غسل کر کے تو نہیں آیا. تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ باہر بارش سے یہ بیچارہ بھیگ آیا, تو بارش ہو رہی ہے. یہ عقلی دلیل آپ کے کسی گوشے میں آ جائے اور آپ اس کو تسلیم کر لیں اور میرے دعوے کو تسلیم کر لیں. لیکن یہ ممکن ہے کہ وہ کپڑوں سمیت غسل کر کے آیا, ایسا بھی ممکن ہے. تو جس کو میں نے عقل سے بنوایا اس کو توڑا بھی جا سکتا ہے. وہ شخص انکار کر دے کہ ایسا نہیں ہے تو بات ختم ہو جائے گی. تو کسی شے کے وجود کو منوانے کے لیے ایک تو عقلی دلائل دیے جاتے ہیں. دوسرا کیا ہے کہ قانون شہادت. میں کہتا ہوں کہ بارش ہو رہی ہے اور یہ میں نے عقلی دلیل دی کہ یہ شخص دیکھو اس کے کپڑے بھیگے ہوئے ہیں. آپ نے تسلیم کر لیا, میرا موضوع ختم ہو گیا. لیکن آپ اگر تسلیم نہیں کرتے عقل پہ, آپ کہتے کہ نہیں ہم نہیں اس بات کو مانتے, تو میں کیا کروں گا؟ میں آپ میں سے کسی شخص کو کھڑا کروں گا جو معتبر ہوگا, اور اس کو کھڑا کر کے کہوں گا جناب آپ بتائیں باہر بارش ہو رہی ہے؟ وہ کہے ہاں جناب بارش ہو رہی ہے. آپ کا فرض کرو ماننے کا پروگرام نہ ہو تو آپ کہیں ہم اسے بھی نہیں مانتے, تو میں کیا کروں گا؟ میں دوسرا آدمی کھڑا کر دوں گا, آپ کو وہ گواہی دے گا, آپ کہیں کہ ہم اسے بھی نہیں مانتے, میں تیسرا آدمی کھڑا کر دوں گا, آپ کہ میں اسے بھی نہیں مانتا, تو میں کیا کروں گا؟ جب جس کو بھی میں کھڑا کروں آپ انکار کرتے چلے جائیں تو میرے پاس ایک ہی حل رہ جائے گا کہ میں اس موضوع کو چھوڑ دوں گا کہ آپ ماننے کو تیار نہیں ہیں. عقلی دلائل دیے, آپ نے تسلیم نہ کیا. میں نے گواہی دلوائی, آپ نے تسلیم نہ کیا. اللہ کی ذات پہ عقلی دلائل لاکھوں نہیں کروڑوں ہیں, اور گواہی کے طور پہ 1,00,000 کئی ہزار نبیوں کی گواہی اس کی ذات پہ موجود ہے, اور سارے ایک ہی بات کہہ رہے ہیں. اور اتنے لوگوں کا ایک نقطے پہ متفق ہونا منطق کی زبان کے اندر متواترات کہلاتا ہے, اور متواتر کا انکار عقل نہیں ہو سکتا ہے. مثال کے طور پہ اگر کوئی یہ بات کہے کہ پاکستان کے خطے میں ایک شہر ہے کراچی, تو اتنے لوگ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ کوئی شخص دیکھ بھی آئے تو اس کے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا, اس لیے کہ اتنے لوگوں کی خبر اور اتنے لوگوں کا ایک بات کہنا, اس کا انکار ہو ہی نہیں سکتا ہے. اس کو کہتے ہیں متواترات. اللہ کی ذات پر ایک نہیں 1,00,000 کئی ہزار نبیوں نے گواہی دی, اور ہر نبی اپنے دور کا معتبر شخص تھا. لیکن قوم کا انکار اگر نبیوں کو نہیں مانتی, کہتی ہے لستا مرسلا, ہم تجھے نہیں مانتے, تو پھر کیا حل ہوگا؟ تو ذرا میں آپ کو منوانا چاہتا ہوں کہ باہر بارش ہو رہی ہے,
لیکن آپ اس کا انکار کرنا چاہتے. میں 10 20 50 گواہ کھڑے کیے, انہوں نے گواہی دی, لیکن آپ نے انکار کر دیا. میں سمجھوں گا آپ ماننا نہیں چاہتے, تو میرے پاس ایک ہی حل ہے, اور وہ کیا, توجہ اس پہ چاہوں گا, وہ یہ کہ میں وقتی طور پہ اس موضوع کو کلوز کر دوں گا, ختم کر دوں گا, کہ آپ تو ماننے پہ نہیں ہیں, ضد میں آ گئے. تھوڑی دیر کے بعد باتوں باتوں کے اندر میں آپ کو حاجی صاحب کے بارے میں پوچھوں کہ ان کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے. آپ کو بھول گئے, وہ موضوع جو ہے وہ چھوڑ دیا گیا. آپ کہیں یہ ہمارے شہر کی زینت ہے, ہمارے علاقے کا وقار ہے, ایک معتبر ہستی ہیں, آپ ان کے بارے میں بہت کچھ کہہ سکیں, میں آپ سے وہ لکھوال بھی لوں, آپ اقرار بھری بزم میں کر بھی دیں ان کے بارے میں, پھر ان کے بعد میں کہوں جناب آپ ذرا 2 لمحوں کے لیے زحمت کیجئے اور باہر دیکھ کے آئیے کہ بارش ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. یہ جائیں اور دیکھ کر کے آئیں اور پھر یہاں کھڑے ہو کے گواہی دے. اب آپ انکار کرنا چاہیں بھی تو میں تو نہیں مکرنے دوں گا آپ کو, چونکہ میں نے ایسے شخص سے گواہی دلوائی ہے کہ جس کا اقرار میں نے آپ سے پہلے لے لیا ہے. میں نے جس کو بھی کھڑا کیا آپ نے انکار کر دیا, میں نے جس سے بھی گواہی دلوائی آپ نے کہا نہیں مانتے ہم, تو میں نے اس بات کو مختصر کیا, چھوڑا, اور میں نے پھر ان کے بارے میں پہلے پوچھ لیا, اور جب انہوں نے گواہی دی تو پھر آپ انکار کرنا چاہیں گے تو اصولاً انکار کر نہیں سکتے, انکار کریں گے تو آپ جھوٹے کہلائیں گے, میں سچا کہلاؤں گا. اللہ نے ہر نبی بھیجا, قوموں نے کہا لستا مرسلا, ہم نہیں مانتے. جب تجھے نہیں مانتے تو تیرے دعوے کو کیسے مانے, تجھے نہیں مانتے تو تیرے رب کو کیسے مانے. کہا محبوب 40 سال تو اعلان نبوت نہیں کرنا, 40 سال تک تو نہیں بولنا, 40 سال تک ذرا یہ بول لیں, میں ان کی رائے تیرے بارے میں لے لوں ان سے. اب انہوں نے صادق بھی کہا اور امین بھی کہا کہ نہ کہا. لوگ کہتے ہیں 40 سال حضور کو پتہ ہی نہیں چلا کہ میں نبی ہوں یا نہیں. میاں یہ تو حوصلہ ہے نبی کا کہ 40 سال بولتے نہیں. آج کوئی منسٹر بن جائے, کوئی ناظم بن جائے, فائرنگ کر کے جب تک پورے محلے کو بتا نہیں لیتا اتنی دیر تک اسے چین ہی نہیں آتا. لیکن میں قربان نہ جاؤں محمد عربی پہ کہ سر پہ ختم نبوت کا تاج سجا ہوا ہے, 40 سال تک بولتے ہی نہیں, 40 سال تک نہیں بولے ہیں. جبکہ فما کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد, نبی تو میں اس وقت بھی تھا جب آدم علیہ السلام کا خمیر تیار ہو رہا تھا, لیکن 40 سال نہیں بولے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی ذات کو منوانا مقصود تھا. حضور بھی اگر ماں کیا ہوش میں کہہ دیتے کہ ہاں میں اللہ کا نبی ہوں, تو قوم کہتے لستا مسلم, تجھے بھی نہیں مانتے, بات ختم ہو جاتی. یہ تو نبوت کی آخری کڑی تھی, آخری گواہی تھی, اس کے بعد اس مقدمے کا فیصلہ ہونا تھا, اس کے بعد کوئی گنجائش باقی نہیں رہنی تھی. اس لیے کہا محبوب 40 سال تک تو نہیں بولنا, 40 سال تک ذرا یہ بول لیں, تجھے صادق بھی کہہ لیں, امین بھی کہہ لیں. اچھا محبوب اپنی امانتیں بھی تیرے گھر میں رکھ لیں. 40 سال تک انہوں نے امین بھی کہا, صادق بھی کہا, امانتیں بھی حضور کے گھر میں رکھی. کہا محبوب اب اٹھ تو میری گواہی دے. تو محبوب فاران کی چوٹی پہ چڑھ گئے اور سنادید قریش کو کھڑا کیا. حضور اونچی جگہ پہ کھڑے تھے. کہا لوگوں اگر میں کہوں پہاڑ کی اس جانب سے ایک لشکر آ رہا جو تمہیں کچل دے گا تو کیا اس میری بات کو تسلیم کرو گے؟ کیونکہ حضور ایسی جگہ پہ کھڑے تھے جہاں وہ قریش بھی نظر آتے تھے اور دوسری سمت بھی نظر آتی. صوفیہ فرماتے ہیں اس سے مراد حضور کا اشارہ اپنے مقام نبوت پہ تھا کہ میں نبوت کی اس اونچی مسند پہ کھڑا ہوں جہاں دنیا کو بھی دیکھتا ہوں, آخرت کو بھی دیکھتا ہوں. تمہاری نظر صرف ایک سمت ہے اور میں ادھر بھی دیکھتا ہوں. تو کہا میں اس پہاڑ کے اوپر کھڑا ہوں, میں ادھر بھی دیکھ رہا ہوں. اگر کہوں ادھر سے ایک لشکر آ رہا ہے جو تمہیں کچل دے گا, مانو گے؟ کہنے لگے نظر نہ بھی آیا تو ہم کہیں گے ہم اندھے ہیں, تم سچے ہو. کہا میری صداقت پہ اتنا یقین ہے؟ کہا ہاں. کہا پھر مان جاؤ اللہ ایک ہے اور میں اس کا رسول ہوں. اب انہوں نے کہا تبا لک ھنالک سائر الیوم الہذا جمعتنا. یہ ابو لہب نے کہا کہ صبح سے لے کر اس لیے جمع کیا تھا, تبا لک معاذ اللہ. یہ اس نے گالی دی تبا لک. اور جب گواہ پہ بحث مکمل ہو جائے تو اس کے بعد پھر فیصلہ ہو جاتا ہے. گواہ کے اوپر بحث کا موقع دیا جاتا ہے اور اس وقت اگر جو اعتراض کرنا ہو گواہ پہ کر لو. جب گواہ پہ بحث مکمل کر لی جائے اور وہ دے گواہی اور اب کوئی کہے ہم اس گواہ کو نہیں مانتے تو عدالت تو ہین لگاتی ہے. عدالت کہتے ہیں خبردار اب بولے تو. جب گواہ پہ بحث کا موقع دیا تو اس وقت کہاں گئے تھے؟ اب اگر کوئی بات کہے تو عدالت جھڑکتی ہے اور توہین عدالت لگتی ہے. تو 40 سال تک توحید کے اس گواہ پر بحث کا موقع دیا گیا تھا
اس وقت انہوں نے صادق کہا اور امین کہا، اور جب بات گواہی پہ آئی اور ابو لہب بولا تبًا لک ھنالک سائر الیوم الہذا جمعتنا، تو اللہ نے توہین عدالت لگائی، خبردار آواز بند کر، منہ بند کر، تبت یدا ابی لہب وتب، تیرے دونوں ٹوٹ جائیں، تو پہلے کہاں گیا ہوا تھا؟ 40 سال تو صادق اور امین کہتا تھا اور آج کہتا ہے کہ نہیں مانتا، تو توہین عدالت لگی۔ تو اللہ کی ذات پر پھر سب سے بڑی گواہی اس دنیا کے اوپر قائم ہوئی تو وہ مصطفیٰ جان رحمت کی ذات تھی۔ آفاق کے گوشے گوشے میں اس کی ہستی کے دلائل پھیلے ہوئے ہیں، عقل سلیم اس کا انکار نہیں کر سکتی، سارے نبیوں نے اس کی صداقت کی گواہی دی، لیکن وہ گواہی جس گواہی کے بعد کسی اور گواہی کی گنجائش بھی نہیں اور پچھلی ساری گواہیوں کی تصدیق ہو گئی، وہ گواہی ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ بلکہ باقی جتنی بھی گواہیاں تھیں نا اللہ کی ذات پہ، وہ تھی خاموش گواہیاں، صامت، اور حضور کی گواہی، حضور اللہ کی ذات پہ دلیل تھے، ناطق، بولنے والی دلیل۔ پتھر اللہ کی ذات پہ دلیل تھے نا، لیکن لوگوں نے پتھروں کو معبود بنا لیا، بول نہیں سکے۔ درخت اللہ کی ذات پہ دلیل تھے نا، درختوں کو لوگوں نے پوجنا شروع کر دیا، بول نہیں سکے، اور ہم تو اس کی گواہی دینے آئے، تم ہمیں پوچھ رہے ہو۔ چاند، سورج، ستارے، یہ اس کی ذات پہ دلیل تھے نا، لیکن لوگوں نے چاند کی پرستش کی، اجرام فلکیہ کی پرستش کی، سورج کی پرستش کی، لیکن انہوں نے نہیں کہا کہ ہم تو میاں اس کی گواہی دینے آئے ہیں اور تم جو ہے وہ ہمیں پوچھ رہے ہو۔ لیکن جب دلیل ناطق آ گئی تو جو گونگے تھے ان کے منہ میں بھی زبان آ گئی۔ درخت کو لوگ پوچھتے تھے، درخت نے کبھی نہیں کہا تھا کہ مجھے کیوں پوچھتے ہو۔ ادھر حضور کی انگلی اٹھی اور قدموں میں آ کے سلامی دے رہا ہے اور گواہی دے رہا ہے، رب کی بھی دے رہا ہے، اس کے رسول کی بھی دے رہا ہے۔ پتھر ہیں ابو جہل کی مٹھی میں، لیکن گواہی مصطفیٰ کی دے رہے ہیں۔ وہ لے آیا نا مٹھی میں ابو جہل، کہنے لگا آپ اگر اللہ کے سچے نبی ہیں تو بتائیں میری مٹھی میں کیا ہے۔ یہ تو ابو جہل بھی جانتا تھا کہ جو نبی ہوتا ہے وہ پوشیدہ چیزوں کو جانتا ہے، اس لیے اس نے کہا تھا بتائیں نا میری مٹھی میں کیا ہے۔ تو حضور نے مسکرا کے کہا میاں میں بتا دوں یا مٹھی میں جو ہے وہی بتا دے؟ اچھا مجھے یہ بتاؤ، حضور کے لیے تو وہ پتھر پوشیدہ تھے اور حضور کے لیے تو پتھر غیب تھے، لیکن ان پتھروں کے لیے حضور غیب نہیں تھے؟ جو رکاوٹ حضور کے راستے میں ان پتھروں پر تھی تو ان پتھروں کے راستے میں تو وہی ہاتھ کی رکاوٹ تھی، لیکن نبی کی توجہ ہوئی تو پتھروں کے اندر بھی غیب آ گیا، نبی تو پھر نبی رہا ہے نا۔ تو ان پتھروں نے پھر بول کر حضور کی گواہی دی کہ نہ دی۔ اور پھر لطف کی بات یہ ہے پتھروں نے یہ بھی نہیں سوچا مٹھی کس کی میں ہے، پتھروں نے ہمیں سبق پڑھایا اور درس دیا، حق بات کہنی پڑے تو ابو جہل کی مٹی ہو تو وہاں بھی کہہ دیا کرو، حق بات کہنے سے جھجکا نہ کرو، جس کی مٹھی بھی ہو وہاں حق کہہ دیا کرو۔ اب پتھروں نے گواہی دی، یہ اجرام فلکیہ، چاند، سورج، ستارے، یہ اللہ کی ذات پہ گواہی بن کے آئے تھے، لوگوں نے ان کی پوجا شروع کر دی۔ چاند نے 2 ٹکڑے ہو کر گواہی دی، اور میاں میں معبود نہیں ہوں، میں تو اس نبی کے در کا بھکاری ہوں۔ سورج نے پلٹ کر کے گواہی دی کہ میں اس نبی کے در کا گدا ہوں، تو وہ جو خاموش دلیلیں تھی ان کے اندر بھی جان آ گئی۔ 1 لاکھ کئی ہزار نبیوں کی جو گواہیاں تھیں ان گواہیوں پر بھی مہر تصدیق ثبت ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور کی گواہی عینی تھی، باقی نبیوں کی گواہی جو تھی وہ سمعی تھی۔ سمعی گواہی کے بعد عینی گواہی کی گنجائش رہتی ہے، اور عینی گواہی کے بعد پھر کسی اور گواہی کی گنجائش بھی نہیں رہتی۔ اس کی مثال دینا چاہوں گا، یہ ماہ صیام ہے، قاضی صاحب مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص بھاگا بھاگا آیا، جناب چاند چڑھ گیا، کہا میاں تم نے دیکھا ہے؟ کہا دیکھا نہیں سنا ہے۔ قاضی صاحب نے اقرار کرتے ہیں نہ انکار کرتے